والقلم وما يسطرون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی سورة البقرہ: یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. محترم ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، رمضان مبارک کا مہینہ جو عظیم مہینہ ہے، شہر مبارک ہے، اس شہر مبارک کا استقبال کیسے کریں آپ تیسری قسط سماعت فرما رہے ہیں. ہماری منصوبہ بندی کیسی ہو، آنے والے ماہ قرآن کے لیے ہمارا پلان کیا ہو. آج تیسری قسط میں ہم 4 اعمال کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرائیں گے. 4 اعمال کو ہم آج بیان کریں گے کہ رمضان المبارک میں ہمیں اولاً ان 4 اعمال کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے تاکہ رمضان المبارک کے انوار و برکات سے ہم زیادہ سے زیادہ مستفید ہو سکے. ان میں سب سے پہلی چیز نیت کی تصحیح ہے کہ ہمیں اپنی نیت کو صحیح کرنا چاہیے. ہماری نیت صحیح ہو، ہماری نیت خالص ہو، ہمارا یہ عزم ہو، ہمارا یہ ارادہ ہو کہ رمضان المبارک میں ہم جتنے اعمال صالحہ کریں گے، اچھے اچھے اعمال کریں گے، ان سے ہمارے اندر تقوی پیدا ہو، اللہ کا خوف پیدا ہو، تاکہ جو ہمارے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذمہ داریاں دی ہیں، وہ ذمہ داریوں کو ہم پوری کر سکیں، دین کے تقاضوں کو پوری کر سکیں، قرآن کے مشن کے لیے ہم تیار ہو جائیں. اسی لیے نیت سب سے اہم چیز ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے یہ حدیث نقل فرمائی: انما الاعمال بالنیات. مشہور و معروف حدیث ہے جس میں اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اگر ہماری نیت خالص ہوگی، ہماری نیت صحیح ہوگی، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہوگی، تو ہم اعمال صالحہ پر اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے، نیکی کے مستحق ہوں گے. لیکن اگر ہماری نیت فاسد ہوگی، ہماری نیت اچھی نہیں ہوگی، تو ہمارا عمل ہمارے لیے وبال جان بن جائے، ہمارا عمل ہمارے منہ پر مار دیا جائے. تو سب سے پہلے رمضان مبارک میں نیت کی تصحیح ہونی چاہیے. محترم ناظرین، سامعین و سامعات، دوسری چیز نافرمانی کے کاموں سے بچنا. جتنے نافرمانی کے کام ہیں، گناہ کے کام ہیں،
اللہ کے ناراض کرنے والے جتنے اعمال ہیں ہمیں اس سے بچنا ضروری ہے۔ گناہوں سے بچنا بھی اجر و ثواب اور نیکیوں کا باعث ہے۔ اس مہینے میں جھوٹ سے، غیبت سے، ناجائز مال کے حصول سے، گالی گلوچ سے، چیخ چلا کر بات کرنے سے، گردے کے تمام برے اعمال سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے تیار کرنا ضروری ہے۔ مشہور و معروف حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت میں لوگ بہت ساری نمازیں لے کر آئیں گے، روزے لے کر آئیں گے، خیرات و صدقات لے کر آئیں گے، نیکیوں کا پہاڑ لے کر آئیں گے، لیکن اس شخص کی گردن پر بہت سے لوگوں کا داغوں کا انبار ہوگا۔ کسی کو اس نے گالی دی ہوگی، کسی کا ناجائز مال ہڑپ لیا ہوگا، کسی کو ستایا ہوگا، کسی کو دل دکھایا ہوگا، وہ سارے دعوے دار اس کی نیکیوں کو لے لیں گے اور وہ جہنم کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو مفلس کہا تھا۔ میری امت کے مفلس لوگ وہ ہوں گے جو بہت ساری نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن انہوں نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو تکلیف پہنچائی ہوگی، ساری نیکیاں ان کو دے دی جائیں گی، بلکہ ایک وقت آئے گا کہ دوسروں کے گناہ اس پر لاد دیے جائیں گے۔ محترم ناظرین سامعین، رمضان المبارک کا مہینہ عظیم مہینہ ہے۔ اس مہینے میں نافرمانی سے بچنا لازم اور ضروری ہے ہمارے لیے۔ تیسرا عمل، قرآن کریم سے ہمارا گہرا تعلق۔ قرآن کریم اس مہینے میں نازل کیا گیا۔ قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ اس کے نظام کو دنیا میں پہنچانے کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ تو ہمیں قرآن کریم کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزرے، ہم اسے پڑھیں، اس کو سنیں، اس کو سمجھیں۔ ہمارے اوقات زیادہ ان کاموں میں لگنے چاہیے۔ نماز تراویح میں ہم عزم کر لیں کہ اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک ہم اللہ کے کلام کو کھڑے ہو کر سنیں گے۔ ہمیں یہ عزم کرنا چاہیے۔ سورہ مزمل میں اللہ نے فرمایا فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، ہم قرآن جتنا پڑھیں گے ہم کوشش کریں کہ ہم کو اس کو سمجھیں، ہم اس کا ترجمہ پڑھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے کلام میں کیا فرما رہا ہے۔ ہم اپنا معمول بنا لیں کہ قرآن کریم جتنا ہم تراویح کی نماز میں سنیں گے، ہم اس کا ترجمہ سنیں گے، ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے، تاکہ ہم قرآن کریم کے مضامین سے واقف ہوں، ہم قرآن کے علوم سے واقف ہوں، قرآن کریم میں جو قوانین، جو اللہ نے احکام دیے ہیں، ہم اسے سمجھ سکیں۔ یہ تیسرا کام ہے۔ چوتھا کام یہ ہے، رمضان المبارک کا مہینہ نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ سال کے 11 مہینے ہم نیکیوں کو تلاش کرتے ہیں، اس مہینے میں نیکیاں ہمیں تلاش کر رہی ہیں۔ قدم قدم پر نیکیوں کا ہمارے پاس آپشن ہے، موقع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے جو ہمیں باتیں ملتی ہیں کہ اگر آدمی کسی روزے دار کا افطار کرا دے تو روزے دار کو تو ثواب ملے گا ہی، روزے دار کے برابر اس افطار کرانے والے کو بھی ثواب ملے گا۔
اور حدیث میں وضاحت ملتی ہے پیٹ بھر کھلانا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ ایک گھونٹ پانی پلا دے، ایک کھجور کے ذریعے سے افطار کرا دے تو اللہ تبارک تعالیٰ یہ ثواب ہمیں عطا فرمائے گے۔ نماز میں تکبیر اولیٰ کا اہتمام کریں، تسبیحات کا اہتمام کریں، صدقہ و خیرات کا اہتمام کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نفل کا ثواب فرض کے برابر، اور فرض کا ثواب 70 گنا زیادہ کر دیا جاتا ہے۔ ہم نفل نماز پڑھیں گے ہمیں فرض کا ثواب ملے گا، فرض ادا کریں گے ہمیں 70 گنا فرض کا ثواب ملے گا۔ تو یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، نیکیوں کی جستجو ہمارے اندر ہونا چاہیے، نیکیوں کی طلب ہونی چاہیے۔ ہم اور رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ان اعمال کے کرنے کے لیے مستعد ہو جائیں، ان اعمال کو کرنے کے لیے ہم تیار ہو جائیں۔ رمضان المبارک کا استقبال یہ ہے۔ حاضرین محترم، نوافل کے اہتمام سے ہمیں وہ بات بھی احادیث میں ملتی ہے کہ اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ حدیث قدسی میں ہمیں یہ اشارہ ملتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے میں اس بندے کا کان بن جاتا ہوں، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، اس کے ہاتھ پیر ہم بن جاتے ہیں۔ تو یہ نوافل کے اہتمام سے اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ نوافل کا اہتمام کریں گے فرض کے برابر ہمیں ثواب ملے گا۔ تو رمضان المبارک کے استقبال کے لیے، ان اعمال کو کرنے کے لیے، ان اعمال کو بجا لانے کے لیے ہمیں اپنا ایک شیڈول بنانا چاہیے، ایک نظام بنانا چاہیے، ایک پلان بنانا چاہیے، تاکہ رمضان المبارک کا ایک لمحہ بھی غفلت میں نہ گزر جائے، بلکہ تمام اعمال سے ہمارے اندر تقوی پیدا ہو، اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں چینل کے ذمہ داروں کا مشکور اور ممنون ہوں کہ رمضان المبارک کا استقبال کیسے کریں، تیسری قسط بیان کرنے کے لیے ہمیں موقع دیا۔ سامعین اور سامعات سے خواہش ہے اس کو سنیں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ جزاکم اللہ خیرا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔